السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے 11 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 12 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے بتلا دوں کہ بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی تو تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا کوئی قاصد بادشاہ کا یہ پیغام لے کر جیل خانہ پہنچا۔ موقع بظاہر اس کا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے کی طویل مدت سے عاجز آ رہے تھے اور خلاصی چاہتے تھے۔ جب بادشاہ کا پیغام بلانے کے لیے پہنچا تو فوراً تیار ہو کر ساتھ چل دیتے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو مقام بلند عطا فرماتے ہیں اس کو دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس قاصد کو یہ جواب دیا کہ سب سے پہلے میرا صفایا ہو جائے، میرا صفایا ہو جانے کے بعد میں آ سکتا ہوں۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے ہیں اور پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا تو فوراً قبول کر لیتا۔ یوسف علیہ السلام نے تو قبول نہیں کیا اور یا اللہ کے رسول یہ کہہ رہے کہ میں فوراً قبول کر لیتا۔ اور امام طبری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر و تحمل اور مکارم اخلاق قابل تعجب ہے۔ جب ان سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی گئی، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تعبیر بتلانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتلاؤں گا۔ پھر جب قاصد رہائی کا پیغام لایا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چل دیتا۔ اللہ کے رسول گویا یہ فرما رہے۔ اس حدیث میں یہ بات قابل غور ہے کہ منشا حدیث کا یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کی تعریف و مدح کرنا ہے، تعریف کرنا ہے، مگر اس کے بالمقابل جس صورتحال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ میں ہوتا تو دیر نہ کرتا، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل کو افضل فرما رہے ہیں اور اپنی شان میں فرماتے کہ میں ہوتا تو اس افضل پر عمل نہ کر پاتا، بلکہ اس کے مقابلے میں مفضول کو یعنی جو افضل نہیں ہے اس کو اختیار کر لیتا، جو بظاہر افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تمام انبیاء میں افضل ہیں، مگر کسی جزوی عمل میں کسی دوسرے پیغمبر کی افضلیت اس کے منافی نہیں ہے، یعنی کسی پیغمبر کے اندر کوئی جزوی طور پر کوئی کمال ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول کے جو کمالات ہیں مکمل طور پر تو ایسے کمالات کسی کے اندر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر قرطبی میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے طریقہ کار میں ان کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کا عظیم الشان ثبوت ہے اور وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ کار کو اپنی طرف منسوب فرمایا تعلیم امت اور خیرخواہی عوام کے لیے وہی مناسب اور افضل ہے، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر شرطیں لگانا یا دیر کرنا عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ احتمال ہے کہ بادشاہ کی رائے بدل جائے اور پھر یہ جیل کی مصیبت بدستور قائم رہے۔ یوسف علیہ السلام کو تو بوجہ رسول خدا ہونے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کو تو یہ درجہ حاصل نہیں۔ رحمت للعالمین کے مزاج و مذاق میں عام خلائق کی بہبودی اور کامیابی کی اہمیت زیادہ تھی، اس لیے فرمایا کہ مجھے یہ موقع ملتا تو دیر نہ کرتا، واللہ عالم۔ اب آئیے انہی باتوں کو ہم ترجمے میں سمجھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یرسل یوسف، بادشاہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے۔ ولما سمع الملک هذا التأویل والتدبیر فرح جدا، اور جب بادشاہ نے یہ تعبیر اور یہ تدبیر سنی تو بہت خوش ہو گیا۔ وقال، اور کہا، من صاحب هذا التأویل، یہ تعبیر والا کون ہے، یعنی جس نے یہ تعبیر دی ہے وہ کون ہے۔ وقال الملک من هذا الرجل الکریم الذی نصح لنا ودل علی التدبیر، بادشاہ نے کہا یہ معزز آدمی جس نے ہماری خیر خواہی کی اور تدبیر بتلائی وہ کون ہے۔ قال الساقی هذا یوسف الصدیق وهو الذی اخبر اننی ساکون ساقیا لسید الملک، ساقی نے کہا کہ یہ سچے یوسف ہیں اور وہ ہیں کہ جس نے خبر دی کہ میں عنقریب میرے آقا بادشاہ کا ساقی بنوں گا۔ واشتاق الملک الی لقاء یوسف وارسل الی یوسف، اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ترس گیا۔ اشتاق یشتاق اشتیاقن کا معنی شوق رکھنا، اور اشتاق الی اللقاء یعنی ملاقات کے لیے ترس جانا، اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ترس گیا، مطلب یہ کہ شوق رکھو، اس کو شوق پیدا ہوا یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا تم میرے پاس اس کو لاؤ۔ عطایاتی سے ائتونی، ائتو یہ امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ نون اس کے ساتھ نون وقایا ہے، اور یا یہ مفعول بہ ہے۔ جب بھی متکلم واحد متکلم کی ضمیر کو مفعول بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ نون لایا جاتا ہے جس کو نون وقایا کہا جاتا ہے۔ اور عطایاتی آنا با کے صلے کے ساتھ لانا، یہاں پر یہی لانا کا ترجمہ ہوگا۔ تم میرے پاس اس کو لاؤ تاکہ میں اس کو مخلص بنا دوں، ہمراز بنا دوں میرے لیے۔ استخلص یستخلص استخلاصن کا معنی مخلص بنانا، ہمراز بنانا، چن لینا، منتخب کر لینا، خاص کرنا۔ یوسف یسأل التفتیش، یوسف علیہ السلام تفتیش کی درخواست کرتے ہیں، تحقیق کی درخواست کرتے ہیں۔ ولما جاء الرسول الی یوسف وقال له ان الملک یدعوک، اور جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ بلا شبہ بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں۔ ما رضی یوسف ان یخرج من السجن ہکذا، یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے یعنی پسند نہیں کیا کہ وہ اس طرح قید خانے سے نکل جائے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ هَذَا يُوسُفُ هَذَا كَانَ أَمْسِ فِي السِّجْنِ إِنَّهُ خَانَ الْعَزِيزَ، اور لوگ کہیں کہ یہ یوسف ہے، یہ گزشتہ کل قید خانے میں تھا، بلا شبہ اس نے عزیز مصر کی خیانت کی ہے۔ إِنَّ يُوسُفَ كَانَ كَبِيرَ النَّفْسِ أَبِيًّا، بلا شبہ یوسف علیہ السلام نفس کے بڑے تھے، خوددار تھے۔ ابیٌ آبن اور اباؤن تینوں کا معنی خوددار، ابیٌ آبن اور اباؤن ان تینوں کا مطلب ہوتا ہے خوددار۔ اور کبیر النفس نفس کے بڑے تھے۔ کان کبیر العقل ذکیًا، وہ عقل کے بڑے تھے، ہوشیار تھے یعنی بڑی عقل والے تھے، دانشمند تھے۔ ذکی ان کا معنی ہوشیار، اس کی جمع آتی ہے اذکیاء۔ لو کان احد مکان یوسف فی السجن وجاءہ رسول الملک، اگر کوئی قید خانے میں یوسف کی جگہ پر ہوتا اور بادشاہ کا قاصد اس کے پاس آتا، وقال له رسول الملک ان الملک یدعوک وینتظرک، اور بادشاہ کا قاصد اس کو کہتا کہ بلا شبہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ کا انتظار کرتا ہے، لأسرع هذا الرجل الى باب السجن وخرج، تو البتہ یہ آدمی قید خانے کے دروازے کی طرف جلدی کرتا اور نکل جاتا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی جگہ پر اگر کوئی اور ہوتا تو وہ رسول کے اور وہ کوئی قاصد ان کے پاس آ کر یہ بات کہتا کہ بادشاہ بلاتا ہے، آپ کا انتظار کرتا ہے، تو جلدی جلدی قید خانے کے دروازے کی طرف جاتا اور نکل جاتا۔
ولیکن یوسف لم یسرع، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، ولیکن یوسف لم یستعجل، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے عجلت نہیں کی۔ اسرع یسرع اسران کا معنی بھی جلدی کرنا، اور استعجل یستعجل استعجالن کا معنی بھی جلدی کرنا، دونوں ہم معنی ہے۔ بل قال لرسول الملک انا اريد التفتیش انا اريد البحث عن قضیتی، بلکہ اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے قاصد سے کہا میں تفتیش چاہتا ہوں، چھان بین چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے قضیے میرے مسئلے کے بارے میں تلاشی کو چاہتا ہوں، یعنی سب سے پہلے میرے مسئلے کا حل نکالا جائے، چھان بین کی جائے کہ صورتحال کیا ہے، کون سچا ہے، کیا صورتحال ہے، اس کے بعد میں آ سکتا ہوں۔ قضیۃ کا معنی مسئلہ، کوئی بھی حادثہ واقعہ، اس کی جمع آتی ہے قضایا۔ وسال الملک عن یوسف وعلم الملک وعلم الناس، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، اور بادشاہ نے جان لیا اور لوگوں نے جان لیا۔ کیا جان لیا؟ ان یوسف بریء، کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، بری ہے، بری کا معنی بے قصور ہے۔ وخرج یوسف بریئا واکرمہ الملک، اور یوسف علیہ السلام بری ہو کر نکل گئے اور بادشاہ نے اس کا اکرام کیا۔ علی خزائن الارض، زمین کے خزانے پر۔ وکان یوسف یعلم ان الامانۃ قلیلۃ فی الناس، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ امانت لوگوں میں کم ہے، یعنی امانت داری لوگوں میں بہت کم ہے، کچھ ہی لوگ امانت دار ہوتے ہیں۔ وکان یوسف یعلم ان الخیانۃ کثیرۃ فی الناس، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ خیانت لوگوں میں بہت زیادہ ہے، زیادہ تر لوگ خیانت کرنے والے ہیں۔ وکان یوسف یری ان الناس یخونون فی اموال اللہ، اور یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مالوں میں خیانت کرتے ہیں۔ وکان یری ان فی الارض خزائن کثیرۃ ولکنھا ضائعۃ، اور وہ دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت سارے خزانے ہیں اور لیکن وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ انھا ضائعۃ لان الامراء لا یخافون اللہ فیہا، بلا شبہ وہ ضائع ہو رہے ہیں اس لیے کہ امراء اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فتاکل کلابہم ولا یجد الناس ما یاکلون، پس ان کے کتے کھاتے ہیں اور لوگ نہیں پاتے ہیں وہ جس کو وہ کھائیں، ان کے کتے کھاتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیز نہیں ملتی جن کو وہ کھائیں۔ وتلبس بیوتہم ولا یجد الناس ما یلبسون، اور ان کے گھر پہنتے ہیں اور لوگ نہیں پاتے ہیں وہ لباس جو وہ پہنے، ان کے گھر پہنتے ہیں مطلب گھروں کے اوپر اچھے اچھے پردے لگائے جاتے ہیں اور قسم قسم کے کپڑوں سے مزین کیا جاتا ہے۔ لبس البسو کا معنی پہننا، سمیع اسمعو سے۔ ولا ينفع الناس بخزائن الارض الا من كان حفيظا علیما، اور لوگوں کو فائدہ اور زمین کے خزانے سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا مگر وہ آدمی جو حفاظت کرنے والا ہو اور جاننے والا ہو۔ حفیظاً علیماً، ان دو لفظوں میں ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا گیا جو ایک وزیر خزانہ میں ہونے چاہیے، کیونکہ پہلی ضرورت تو امین خزانے کے لیے اس کی ہے کہ وہ سرکاری اموال کو ضائع نہ ہونے دے بلکہ پوری حفاظت سے جمع کرے، پھر غیر مستحق لوگوں اور غلط قسم کے مصارف میں خرچ نہ ہونے دے، اور دوسری ضرورت اس کی ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے اس میں نہ کوتاہی کرے اور نہ مقدار ضرورت سے زائد خرچ کرے۔ لفظ حفیظ پہلی ضرورت کی پوری ضمانت ہے اور لفظ علیم دوسری ضرورت کی۔ شاہ مصر اگرچہ یوسف علیہ السلام کے کمالات کا گرویدہ اور ان کی دیانت اور عقل کامل کا پورا معتقد ہو چکا تھا، مگر بالفعل وزارت خزانہ کا منصب ان کو سپرد نہیں کیا بلکہ 1 سال تک ایک معزز مہمان کی طرح رکھا۔ سال بھر پورا ہونے کے بعد نہ صرف وزارت خزانہ بلکہ پورے امور مملکت ان کے سپرد کر دیے۔ شاید مقصد یہ تھا کہ جب تک گھر میں رکھ کر ان کے اخلاق و عادات کا پورا تجربہ نہ ہو جائے اتنا بڑا منصب سپرد کرنا مناسب نہیں ہے۔ خیر، تو یہ حفیظاً اور علیماً
یہ کہنے کو تو دو لفظ ہیں، لیکن ان دو لفظوں کے اندر یہ سب باتیں آتی ہیں۔ ومن کان حفیظا وما کان علیما لا یعلم این خزائن الارض وکیف ینتفع بها، اور جو شخص حفیظ ہو، حفاظت کرنے والا ہو، اور علیم یعنی جاننے والا نہ ہو، وہ نہیں جانتا کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں اور کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ومن کان علیما وما کان حفیظا یاکل منها ویخون فیہا، اور وہ شخص جو کہ جاننے والا اور حفاظت کرنے والا نہ ہو، امانت دار نہ ہو، امین نہ ہو، تو وہ اس میں سے کھائے گا اور اس میں خیانت کرے گا۔ وکان یوسف حفیظا علیما، اور یوسف علیہ السلام امین بھی تھے، حفاظت کرنے والے بھی تھے اور جاننے والے بھی تھے۔ وکان یوسف لا یرید ان یترک الامراء یاکلون اموال الناس، اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ امراء کو لوگوں کا مال کھاتے ہوئے چھوڑ دے۔ وکان یوسف لا یقدر ان یری الناس یجوعون ویموتون، اور یوسف علیہ السلام قدرت نہیں رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بھوکے ہوتے ہوئے اور مرتے ہوئے۔ وکان یوسف لا یستحی من الحق، اور یوسف علیہ السلام حق سے نہیں شرماتے تھے، حق بات کہنے سے شرماتے نہیں تھے۔ فقال للملک، بس اس نے بادشاہ کو کہا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، بلا شبہ میں امانت دار بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ وَهَكَذَا كَانَ يُوسُفُ أَمِينًا لِخَزَائِنِ مِصْرَ وَاسْتَرَاحَ النَّاسُ جِدًّا وَحَمِدُوا اللَّهَ، اور اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے امین ہو گئے اور لوگوں نے بہت راحت پائی اور انہوں نے اللہ کی تعریف کی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ جو جملہ کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی سرکاری عہدے اور منصب کو طلب کرنا خاص صورتوں میں جائز ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے خزائن ارض کا انتظام اور ذمہ داری طلب فرمائی۔ مگر اس میں یہ تفصیل ہے کہ جب کسی خاص عہدے کے متعلق یہ معلوم ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا اچھا انتظام نہیں کر سکے گا، اور اپنے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ عہدے کے کام کو اچھا انجام دے سکوں گا اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا، ایسی حالت میں عہدے کا خود طلب کر لینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ حب جاہ اور حب مال اس کا سبب نہ ہو، بلکہ اللہ کی مخلوق کی صحیح خدمت اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق پہنچانا مقصود ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف یہی مقصد تھا۔ اور جہاں یہ صورت نہ ہو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جس نے خود کسی عہدے کی درخواست کی اس کو عہدہ نہیں دیا ہے۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ سے فرمایا کہ کبھی کوئی عہدہ طلب نہ کرو، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے عہدہ حاصل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی جس کے ذریعے تم لغزشوں اور خطاؤں سے بچ سکو، اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و اعانت ہوگی جس کی وجہ سے تم اس عہدے کے پورے حقوق ادا کر سکو گے۔ یہ تھا قصص النبیین جزء ثانی کا سبق نمبر 12۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مابقی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔